زمین جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی سے قرضہ لے کر کے اس کو ہم واپس روپیہ نہیں دیتے ہیں، مگر آؤ دیکھو اللہ کے محبوب بندے کی کیا شان ہوتی ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کی کیا شان ہے۔ کیسا ہے وہ نوجوان ابو صالح جسے کہا جاتا ہے، چنگی دوست جسے کہا جاتا ہے، وہ دن میں روزہ بھی رکھتا ہے، رات میں ذکر الہی میں مشغول بھی رہتا ہے، پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکی رہتی ہے، خوف الہی سے آنسو بہاتا ہے، خشیت ربانی سے آنسو بہاتا ہے۔ دن میں روزہ رکھے ہوئے تھے، دیکھا سیب جا رہا ہے، کھا لیا، کھانے کے بعد ذہن و فکر میں خیال آیا مالک سے اجازت لیا تھا نہیں لیا تھا، کل میدان قیامت میں رب پوچھے گا کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس، میں رب کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جاؤں گا؟ نوجوانوں کبھی آپ نے سوچا یہ دنیا کی چند روزہ کی زندگانی ہے اور اس مختصر سی زندگی میں کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی کی زمین جائیداد پر قبضہ کر لینا، کسی کے مال کو لے کر کے واپس نہ دینا، قرضہ لے کر کے کسی کو ستانا اور واپس نہ کرنا، یہ حقوق انسانی میں سے اور حقوق العباد میں کتنا عظیم حق ہے، مگر اللہ کے محبوب بندے کی کیا شان ہے۔ ایک سے تھا، کہا ٹھیک ہے میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اجازت مانگ لوں گا۔ واپس گئے، تاریخ بہت مشہور ہے، واقعہ بہت مشہور ہے۔ واپس گئے تو دیکھا باغ ہے، باغ کے جو بزرگ تھے انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہوں، اجازت دے دیجئے۔ کہا اجازت نہیں ملے گی۔ کہا جب اجازت نہیں ملے گی تو کل میدان قیامت میں رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، میزان عمل پر حساب و کتاب ہوگا، اللہ مجھ سے پوچھے گا، مواخذہ فرمائے گا، آپ مجھے معافی کا پروانہ دے دیجئے، آپ مجھے معافی کا پروانہ دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ سرکار غوث پاک کے والد گرامی کی سیرت کو ذرا دیکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے گرد پیش کا جائزہ لیں، اپنے قلب کا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں۔ کہا ٹھیک ہے اگر شخص کو منظور کرانا چاہتے ہو اور معافی لینا چاہتے ہو 10 سال تک باپ کی نگہبانی کرنا۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا مولانا مبارک میں ہرگز آپ کے پاس نہیں آؤں گا، چاہے مجھے اجازت ملے چاہے چلا جاؤں گا، 10 سال تک آپ کے باپ کی نگہبانی کروں گا، غلامی کروں گا، نہیں چاہیے مجھے ایسی معافی۔ مگر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی نگاہوں میں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر، اللہ کے ولی کی نگاہوں میں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ کہا حضور شرط منظور، 10 سال اللہ اکبر گزر گیا، ایک شرط منظور۔ کہا دوسری بھی منظور کرنا چاہتا ہوں۔ عقل نے کہا تھا مت مان شاہ، مگر خوف الہی نے کہا نہیں مانے گا تو پکڑا جائے گا، نہیں مانے گا تو مواخذہ ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہا ایک بچی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، کانی ہے، اندھی ہے، اپاہج ہے، شادی کرنا پڑے گا۔ آج کا نوجوان چاہے کتنا ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، وہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس نکاح میں حور اور پری سے زیادہ ہی بہتر کوئی عورت آئے۔ نوجوان ذرا تصور تو کرو اللہ کے بندوں کی کیا شان ہوا کرتی ہے۔ کہا اگر نکاح کرتا ہوں تو پوری زندگی خدمت کرنی پڑے گی اس کی، اور بیوی لاتا انسان تاکہ اس کی خدمت کی جائے تو مجھے ہی خدمت کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں معافی ملتی ہے تو رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، ایک طرف جنت ایک طرف جہنم۔ اب کیا میں کروں؟ خوف الہی نے کہا بات مان لے، کہا بات مان لیتا ہوں، شرط منظور، شادی ہو گئی۔ نوجوانوں قوم مسلم کی بچیوں، سرکار غوث پاک کی والدہ کی سیرت سے سبق حاصل کرو۔ قدم انہوں نے کبھی باہر نہ نکالا تھا، اپنے ہاتھ سے کبھی کسی پر ظلم نہ کیا تھا، اپنی نگاہوں سے کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں تھا، اپنے کانوں سے کوئی خلاف شرع بات نہیں سنا تھا، اور والد نے بعد میں ایسی تربیت کیا تھا اللہ اکبر کہ جب نکاح ہوا تو جب جا کر کے دیکھا، کہا یہ تو آنکھ بھی سلامت، پاؤں سلامت، ہر چیز سلامت، واپس چلے آئے، کہیں دوسری لڑکی تو نہیں ہے۔
کہا نہیں بیٹا، آنکھ سے آنسو آ گئے، میں نے ہی تربیت کیا ہے، وہ میری ہی لڑکی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں نوجوان بیروا کے چکنے چکنے بات، جب باپ اتنا متقی ہو، جب ماں اتنی پرہیزگار ہو، تو بیٹا پیر پیرا میر میرا شاہ جینا سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر نہیں ہوگا تو آپ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ارے یار سرکار غوث پاک کا صدقہ ہوگا تو بھوکمپ کیا بھوچال ختم ہو جائے گا۔ ادھر آؤ، کیسا بھوچال؟ یار تم لوگ بھی ہو۔ غوث اعظم بمدد سر سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد۔ سرکار غوث پاک کا کرم ہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ آپ لوگ ایک بار مل کر کے میرے ساتھ کہہ دیں یا غوث المدد۔ یہاں سے لے کے وہاں تک مسجد مدرسے میں جہاں کہیں بھی لوگ ہوں، سب کہیں یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ اب زمین نہیں ہلے گی انشاءاللہ۔ سرکار غوث پاک کا صدقہ رہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈرو نہیں، مومن ڈرتا نہیں ہے۔ مومن کے اندر جرأت مندی اور اس کے اندر نڈر اور بہادری کا معاملہ ہوتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھوچال آئے گا چلا جائے، اللہ کی مشیت کو کون ٹال سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی روئے زمین پر زلزلے کا حکم دیتا ہے تو معلوم ہے آپ کو ایک تاریخ، اللہ رب العزت نے پہاڑ پیدا کیا جسے کوہ قاف کہا جاتا ہے۔ کوہ قاف کی تمام اس کی جو سیر اور اس کی جڑیں وہ پورے روئے زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، جیسے درخت کی جڑیں روئے زمین میں پھیلی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی زمین پر زلزلے کا حکم دیتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے پہاڑ وہ حصہ اپنی سور کا اور اپنی جڑ کا ہلا دیتا ہے۔ اور قیامت قریب ہے تو زلزلے تو آئیں گے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، زلزلے آئیں گے، بھوچال آئے گا، لوگ برائیوں میں مبتلا ہوں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نماز ترک نہ کیا کرو، روزہ نہ چھوڑا کرو، ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو۔ برائیاں جب حد سے زیادہ روئے زمین پر پھیل جاتی ہے تب زلزلہ آتا ہے، سونامی آتی ہے، طوفان آتا ہے، کہیں زمین دھستی ہے، کہیں آسمان سے شعلے برستے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، لیکن مسلمان قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت آنے سے پہلے اللہ ایک ہوا پیدا فرمائے گا، وہ ہوا چلے گی، روئے زمین سے جتنے نیک لوگ ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے، نیک لوگ ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے، اور جو بے حیا اور باش قسم کے لوگ ہوں گے قیامت انہیں پر